آج ہم ایک بالکل مختلف دنیا کا سفر کریں گے، ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے لیکن آج کی جنگوں کا سب سے بڑا میدان بن چکا ہے۔ ہم عام طور پر جنگ کو فائٹر جیٹس، میسلز اور دھماکوں سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوا میں گولی چلنے سے بہت پہلے ایک خاموش اور نہ نظر آنے والی جنگ لڑی جا چکی ہوتی ہے۔ اس خاموش اور اہم میدان کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے الیکٹرانک وارفیئر یعنی EW پر۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں کام کیسے کرتی ہے، اور سب سے اہم بات ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ایئر فورس یعنی PAF نے اس خاموش میدان میں خود کو کتنا طاقتور اور جدید بنا لیا ہے۔ PAF صرف اپنے جہازوں کی تعداد نہیں بڑھا رہی، بلکہ ان کا اصل زور جدید نیٹ ورک اور اعلیٰ ٹیکنالوجی پر ہے تاکہ دشمن کو اس کے اپنے علاقے میں ہی اندھا کر دیا جائے۔ ویلکم ٹو دی ورلڈ آف الیکٹرانک وارفیئر۔ سب سے پہلے ہم اس سائنس کو آسان الفاظوں میں سمجھتے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کو ہم 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے الیکٹرانک سپورٹ یعنی ES۔ اس کا مقصد ہوتا ہے دشمن کے سگنلز کو خاموشی سے سننا اور پکڑنا۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک اندھیرے کمرے میں کھڑے ہیں۔ دشمن اپنے ریڈار کو آن کرتا ہے جو بالکل اندھیرے میں چمکتی ہوئی ٹارچ کی روشنی کی طرح ہے۔ جب دشمن وہ روشنی ڈالتا ہے تو وہ روشنی ٹارگٹ سے ٹکرا کر واپس اس تک آنے میں بہت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا ES ریسیور اس روشنی کو پہلی ہی دفعہ میں بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، یعنی اندھیرے میں ٹارچ والے کو یہ نہیں پتا کہ ہم وہاں ہیں، لیکن ہمیں اس کی پوری لوکیشن صاف نظر آ جاتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے الیکٹرانک اٹیک یا EA۔ یہ دشمن کے ریڈار پر حملہ کرنے کا نام ہے۔ پرانے وقتوں میں دشمن کے ریڈار کو اندھا کرنے کے لیے بہت زیادہ الیکٹرانک نوائز کا استعمال کیا جاتا تھا، جسے نوائز جیمنگ کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک ایک ریڈار کے ریسیونگ سگنلز کو شور میں گم کر دیتی تھی، لیکن آج کل DRFM یعنی ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سسٹم بہت کلیور ہے۔ یہ دشمن کے ریڈار سگنل کو چپکے سے ریکارڈ کرتا ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے اور دشمن کو واپس بھیج دیتا ہے۔ دشمن کے ریڈار کو لگتا ہے کہ ٹارگٹ کسی اور جگہ پر ہے، یا اس کی سپیڈ بالکل مختلف ہے، یا اس کی تعداد کم یا زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کی آواز کو ریکارڈ کریں، اسے ڈپلیکیٹ اینڈ مینیپولیٹ کر کے سنائیں تاکہ وہ مکمل طور پر دھوکہ کھا جائے۔ تیسرا حصہ ہے الیکٹرانک پروٹیکشن یعنی EP۔ یہ اپنے سسٹمز کو دشمن کے حملوں سے بچانے کا نام ہے۔ اس میں ایسا ریڈارز کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہ ریڈارز ہر سیکنڈ میں ہزاروں دفعہ اپنی فریکوینسی تبدیل کرتے ہیں۔ دشمن انہیں پکڑ ہی نہیں پاتا، جیسے کوئی شخص جلدی میں بار بار اپنا کاسٹیوم بدل رہا ہو اور آپ اسے پہچان نہ سکیں۔ اب آتے ہیں EW کی سب سے جدید ڈومین کی طرف، کوگنیٹو الیکٹرانک وارفیئر۔ PAF نے اب اس میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ PAF کا ایک مخصوص ادارہ ہے جس کا نام CENTAC ہے، جو اس جدید ٹیکنالوجی پر دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک مکمل نیشنل امیٹر ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہر ریڈار کے ایک اپنا الگ الیکٹرانک سگنیچر ہوتا ہے۔ اسے ان انٹینشنل ماڈیولیشن آن پلس یعنی UMOP کہتے ہیں۔ PAF کا AI دشمن کے ریڈار سگنل کو اتنی گہرائی سے ریڈ کرتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ دشمن کا فائٹر جیٹ ٹیک آف کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ جیٹ دشمن کے کس اسپیسیفک اسکواڈرن یا ایئر بیس کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی قابلیت ہے جو جنگ کے میدان میں آپ کو دشمن کی ہر چال سے پہلے ہی آگاہ رکھتی ہے۔ ایریل الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت کی بات کریں تو PAF کے پاس ایک ہائیلی کیپیبل اینڈ ماڈرن پلیٹ فارم ہے جسے گلوبل 6000 ہوا SOJ کہتے ہیں۔ یہ ایک عام جہاز نہیں، یہ 50,000 فیٹ کی بلندی پر اڑتا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں سے یہ 500 کلومیٹر دور دشمن کے ریڈارز اور کمیونیکیشن سسٹمز کو آسانی سے جام کر سکتا ہے۔ اس جہاز کے اندر ESA بیسڈ DRFM جیمرز لگے ہیں جو دشمن کے ارلی وارننگ سسٹمز کو بالکل اندھا کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے فائٹر جیٹس کو دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے ایک بالکل محفوظ اور خاموش راستہ مل جاتا ہے۔ اور جب بات ہمارے فائٹرز کی آتی ہے تو وہاں بھی PAF کی قابلیت کسی سے کم نہیں۔ ہمارا JF-17 Block 3 ایک بہترین 4.5 جنریشن فائٹر ہے۔ اس میں KLJ-7A ریڈار لگا ہے۔ یہ ریڈار صرف دیکھنے کا کام نہیں کرتا، یہ دشمن پر ڈائریکٹڈ مائکروویو انرجی سے حملہ کر کے ان کے سینسرز کو خراب کرنے کی اعلیٰ قابلیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جیٹ میں S-740 مسل اپروچ وارننگ سسٹم شامل ہے یعنی کہ MAWS۔ اگر دشمن مسل فائر کرتا ہے
तो ये सिस्टम खुद ब खुद उसकी हीट सिग्नेचर को पकड़ लेता है और बगैर पायलट इनपुट के फौरन जैमर्स और फ्लेयर्स फायर कर देता है ताकि जहाज महफूज रहे। उसके बाद आता है आवर फ्लैगशिप फाइटर द J-10C। ये जेट अपने अंदर एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेलमेट रखता है। ये हेलमेट पायलट की आंखों के सामने पूरी जंग का 3D नज़ारा पेश करता है, लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस हेलमेट के अंदर सेंसर्स लगे हैं जो पायलट की दिमागी और जिस्मानी हालात को पढ़ते हैं। अगर पायलट पर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो AI खुद ब खुद उसकी स्क्रीन पर आने वाली मालूमात को थोड़ा कम कर देता है ताकि पायलट का दिमाग सुकून में रहे और वो बेहतर फैसला कर सके। अगर पायलट जी फोर्स की वजह से बेहोश होने लगे तो जहाज खुद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। हमारे ओल्ड बट केपेबल F-16 ब्लॉक 52 जेट्स में भी ALQ-211 एडवांस्ड इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम थ्रेट डिटेक्शन, सिचुएशन अवेयरनेस और रेडार जैमिंग केपेबल है। इन तमाम फाइटर जेट्स को हवा में रास्ता दिखाने के लिए PAF ZDK-03 कराक्रम ईगल और SAR 2000 एरिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। ये जहाज हवा में एरियल कमांड सेंटर्स का किरदार अदा करते हैं और मुस्तकबिल में PAF KG-500 सिस्टम को भी शामिल करने का इरादा रखती है, जो रेडार ब्लाइंड स्पॉट्स के बगैर 360 डिग्री कवरेज दे सकता है और 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक देख सकता है। ज़मीन पर मौजूद सिस्टम्स की बात करें तो PAF ने हाल ही में माइगेज इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम अपनी फोर्स में शामिल किया है। ये सिस्टम दुश्मन के डेटा लिंक्स को बिल्कुल तोड़ देता है। तसव्वुर करें कि दुश्मन के जहाज़ हवा में हैं, लेकिन उनका अपनी ज़मीन पर मौजूद कमांड पोस्ट से कोई राब्ता नहीं रहा। वो बिल्कुल अनकोऑर्डिनेटेड और ब्लाइंड हो जाते हैं। एक और ख़तरनाक हथियार जो आज PAF के पास है उसका नाम वेरा NG है। ये एक पैसिव ट्रैकिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम खुद कोई आवाज़ या सिग्नल बिल्कुल नहीं निकालता। ये बिल्कुल खामोश रहता है। दुश्मन समझता है कि वो महफूज है, लेकिन वेरा NG दुश्मन के मामूली से कम्युनिकेशन सिग्नल को पकड़कर उसकी मुकम्मल लोकेशन निकाल लेता है। यहाँ तक कि दुश्मन के पास अगर स्टेल्थ जेट्स हैं जिन्हें आर्म रेडार्स नहीं डिटेक्ट कर सकते, वेरा NG उन्हें भी उनकी लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए आसानी से ढूंढ लेता है। और फिर HQ-9P जैसी मिसाइल बैटरीज वेरा का टारगेटिंग डेटा यूज़ करती हैं और आखिरी वक्त तक अपने रेडार ऑफ रखती हैं, रिड्यूसिंग इवेजन टाइम डाउन टू अ मिनिमम। इन तमाम अलग अलग सिस्टम्स, जहाज़ों और रेडार्स को आपस में जोड़ने वाली सिर्फ एक ही अहम चीज़ है और वो है PAF का अपना खुद का बनाया हुआ लिंक 17 डेटा लिंक। ये एक इंतहाई महफूज और ताकतवर नेटवर्क है जिसे कोई भी दुश्मन जैम नहीं कर सकता। ये हमारी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का पिलर है। इस पूरी तफसील से हमें ये समझ आती है कि PAF अब दुश्मन की तादाद या उनके जहाज़ों की गिनती से नहीं घबराती। उनका असल मकसद सिर्फ आसमान में जहाज़ों की डॉग फाइट जीतना नहीं है, बल्कि इस खामोश और इनविजिबल मैदान यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मुकम्मल कब्जा करना है। क्योंकि आज के इस जदीद दौर में जंग का असूल निहायत आसान हो गया है। अगर दुश्मन का रेडार आपको देख नहीं सकता, अगर उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वो किसी भी सूरत में आपसे जंग नहीं जीत सकता। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी इस आला टेक्नोलॉजी और समझदारी के ज़रिए अपनी सरहदों को हमेशा के लिए महफूज बना लिया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन आर्सेनल कितना पावरफुल है तो प्लीज़ क्लिक इन द लिंक इन द कार्ड। या आप ये जानना चाहते हैं कि JF-17 की एक्सपोर्ट मार्केट में क्या पॉपुलैरिटी है, देन प्लीज़ click on the video below. Until next time, stay curious.